حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان دیکھیں، جنگل میں گزر رہے ہیں، آتش پرستوں کا گروہ ہے، آگ کے پجاریوں کا گروہ ہے، سامنا ہوتا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہ جلائے گی، آگ ہمیں جلائے گی نہیں، جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں گے، اس لیے اب اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو غریب نواز نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کی پوجا کرنے سے تمہیں یہ جلائے گی نہیں تو ذرا اپنا ہاتھ اس میں ڈال کے دکھا دو۔ انہوں نے کہا کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ کا کام تو جلانا ہے، ہم جل جائیں گے۔ تو غریب نواز نے فرمایا کہ پھر اس خالق کی پوجا کرو جس نے آگ کو پیدا فرمایا ہے، اس آگ کی نہیں بلکہ اس آگ کے خالق کی پوجا کرو جس نے اسے بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس خالق کی ہم پوجا کریں گے تو ہم آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے؟ کہا، فرمایا ہاں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اپنے خالق کی پوجا کرتے، خدا کی پرستش کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر آپ اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کے آپ ہی دکھا دے کہ آپ جس رب کی پوجا کرتے ہیں وہ آپ کو اس آگ سے بچا لے گا۔ تو غریب نواز نے فرمایا سنو، میرا ہاتھ تو دور کی بات ہے، یہ آگ میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر غریب نواز نے اپنی جوتیاں نکالی اور اس آگ میں ڈال دیا۔ وہ آگ تو تھی لیکن آگ کا اثر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آگ تو تھی لیکن آگ کا اثر موجود نہیں تھا۔ غریب نواز کی جوتی کیا جلتی، آگ کا اثر ہی ختم ہو گیا۔ یہی آگ تھی جو حضرت خلیل اللہ پر گلزار ہو گئی تھی۔ اللہ کے محبوب کے امتی کا ایک ولی ہے غریب نواز سلطان الہند، وہ آگ آج گلزار ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ رب العزت نے وہ روحانی تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ اب جب یہ کرامت دیکھی تو سارے آتش پرست آپ کے حق، دست حق پرست پر انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، غریب نواز ہے، آپ کے ساتھ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 12 سال کا بچہ گزرتا ہے ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے۔ ان اللہ والوں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں یہ جو 12 سال کا بچہ جا رہا ہے نا، یہ دلی کا سلطان بننے والا ہے اپنے وقت میں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ذرا نگاہ ولایت تو دیکھیں غریب نواز کی، دلی کا سلطان بننے والا ہے، دلی کی بادشاہت اور سلطنت اس کے ہاتھوں میں ہوگی۔ آج یہ معمولی بچہ نظر آ رہا ہے، اور دنیا والوں نے دیکھا کہ وہی 12 سال کا بچہ جس کے بارے میں غریب نواز نے فرمایا تھا، ایک وقت آیا جسے دنیا شمس الدین التمش کے نام سے دلی کے بادشاہ کی شکل میں نظر دیکھتی ہے نا؟ غریب نواز کی کرامتیں اور نگاہ بصیرت آپ دیکھیں۔ آپ کا گزر ہو رہا ہے، ایک بڑا ظالم اور مغرور بادشاہ ہے، اس کی سلطنت اور اس کے شہر کے اطراف میں ایک باغ اس نے بنوایا، بڑا خوبصورت باغ۔ اس باغ میں ایک تالاب تھا، غریب نواز کا گزر اس تالاب کے قریب سے ہوتا ہے، اس تالاب کے قریب سے ہوتا ہے۔ آپ باغ میں داخل ہوتے ہیں، تالاب میں غسل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا بڑے جاہ و جلال کے ساتھ کہ میرے کر و فر اور شان و شوکت کو دیکھ کر تو بڑے بڑے لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، میری تعظیم کیا کرتے ہیں۔ یہ کون فقیر ہے سادہ لباس میں جو میری عزت اور تکریم کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوتا؟ کس نے اسے میرے باغ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی؟ غریب نواز نے اپنی نگاہ ولایت اس پر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اس بادشاہ کا پورا وجود لرز جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے نگاہ جلال کو دیکھ کر، اور اس کے بعد وہ بے ہوشی کے عالم میں گر پڑتا ہے۔ غریب نواز نے پانی کا چھینٹا اس کے چہرے پر مارا، وہ بیدار ہوتا ہے، اور پھر اپنی غلطی کا
احساس اسے ہوتا ہے، ندامت کے ساتھ معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پورے لاہو لشکر اور خدمتگاروں کے ساتھ غریب نواز کے دست حق پرست پر حق کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے سلطان الہند کی۔